الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں حالات اب پہلے کی طرح نہیں رہا ہے۔ سائبر جیسے طاقتور حملے کے بعد بڑی تبدیلی کے وجوہات کے تحت ہر ملکی دفاعی ڈیفنس مکمل طور پر ناکارہ اور فیل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان ایران ملک کے ساتھ دینے کی صورت میں ایران کسی بھی ملک کو بڑی آسانی کے ساتھ شکست دے سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے امریکہ کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے اور پاک ایران ملک کو افغانستان ملک سمجھنے کی ہرگز کوشش نہ کرے۔ پاک ایران جنگ میں اسرائیل نے بھارت کے ساتھ دے کر بہت بڑی غلطی کیا تھا، جبکہ بھارت نے پاکستان سے جو سبق سیکھا ہے اب ان کا توبہ ہے کہ جس کے بعد بھارتی ملک اسرائیل کے حق میں ایران ملک کے خلاف غلطی سے بھی قدم اٹھائیں، ورنہ نتیجے میں 7 اور 10 مئی کے تاریخ کو واقعے کو بھی بھول جائے گا۔ در حقیقت تم لوگوں نے سوئے ہوئے شیر کو جگایا ہے۔ امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیلی عوام کے لیے جھونپڑی کا انتظام کریں اور غلطی سے بھی ہمارے ایرانی مسلمان ملک کو ملی آنکھ سے دیکھنے کا ہرگز جرات نہ کریں، ورنہ ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ در حقیقت پاکستان نے سائبر حملے کر کے جس کے بعد اسرائیلی حساس ٹیکنالوجی کو بھی بھارتی S-400 کی طرح ناکارہ کر چکا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نے اسرائیلی ڈیفنس کو ناکارہ کر کے ایران ملک کے لیے دفاعی راستے مکمل طور پر کھول دیے ہیں، ورنہ سائبر حملے کے بغیر ایرانی میزائل ہوا میں ہی ختم ہو سکتے تھے۔ ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے سے رینج بڑی فاصلے کی بنیادوں پر ختم ہو جاتا ہے، آخر میں جا کر کمزور پڑ جاتے ہیں۔ سائبر حملے کے تحت ہی وہ بڑی آسانی کے ساتھ سائبر حملے کے ساتھ انہیں روک سکتے ہیں، جبکہ سائبر کے ذریعے کسی ٹیکنالوجی کو جب ہیک کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اسے ڈمی کی طرح رہ جاتا ہے، ان پر حملہ کرنا ذرا سے بھی مشکل کام نہیں ہے۔ در حقیقت اسرائیل کی تباہی کے پیچھے اتنا کردار ایرانی ملک نے ادا نہیں کیا ہے کہ جتنا پاکستان ملک نے اندر ہی اندر بہترین کردار ادا کیا ہے، جبکہ 2025 میں حالات بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی کی طرف جا رہا ہے۔ اب مستقبل میں پہلے کی طرح حالات نہیں ہوں گے، جبکہ اب دنیا کے نقشے میں اسرائیل ملک کا بنیاد ہی نہیں رہا ہے کہ جس کے بعد ایران ملک اسرائیل کے ساتھ کس طرح معاہدہ کرے۔ جب کسی ملک کا بنیاد ہی نہیں رہا ہے، امریکہ کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ آپ جا کر معاہدہ کریں، معاہدہ کسی کے ساتھ کرے؟ وہ تو مکمل طور پر کنڈرات ہو چکا ہے، وہ تو ایک ملک ہی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے کہ جو ہے یہ امریکہ لوگ، یورپ لوگ خود کو اسکرین پر آنا نہیں چاہتے، وہ ان کا استعمال کر رہا ہے، ان کو ایک نام دے چکا ہے، کیونکہ امریکہ اگر خود ڈائریکٹلی براہ راست فلسطین پر حملہ کر رہا ہو تو دنیا کے لوگ جو ہے فوری طور پر بغاوت کے لیے اتر جائیں گے۔ اس لیے یہ پردے پیچھے جو ہے یہ سب کچھ کر رہا ہے، جبکہ یہ امریکہ جو ہے بڑا ذہین، امریکی صدر بہت ذہین شخصیت کا مالک ہے، روسی صدر بھی بڑا ذہین شخصیت کا مالک ہے۔ انہوں نے جب دیکھ لیا کہ اس طرح ناکارہ کارروائی کر لی ہے تو امید رکھتا ہوں کہ وہ غلطی سے بھی اس معاملات میں دخل اندازی ہرگز نہیں کریں گے، اور جن منافقین نے اسرائیل کے لیے ملکی اندر ایرانی ملک کو نقصان پہنچائے تھے، ان سب ایجنٹوں کو عبرت کے طور پر سخت سے سخت ترین سزا کی بنیادوں پر پھانسی دی جائے، اور سب سے بڑھ کر ایرانی ملک اپنے ملکی دفاع کے لیے جوہری ہتھیار رکھنے کا بھرپور حق رکھتا ہے، کیونکہ وہ ایسا ملک نہیں ہے کہ جو ہے کہ کسی جو ہے اسلحے کا جو ہے سپلائی کر رہا ہو یا منشیات کا کر رہا ہو، ان کے پاس کچھ نہ ہو، ان کے پاس تیل کے ذخائر ہے، ان کے پاس جو ہے اتنی زیادہ فیکٹریاں ہیں، اتنی چیزیں بنا دیتے ہیں کہ جس کا ہم گنتی کر کے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، ایک بہترین صلاحیت رکھنے والا ملک ہے، تو ایسا ملک اگر اپنی دفاع کے لیے ایٹمی قوت نہ بنے تو پھر کس کو بننا چاہیے؟ آج کل اگر کوئی بھی ملک جوہری ہتھیار نہیں رکھتا ہو تو دوسرے ملک ان کو بلیک میل کرتے ہیں، اور ان پر اگر حملہ کر لیتے تو جوابی حملے میں آپ کو کیا ملے گا؟ اسی لیے اگر پاکستان اس لیے دنیا بھر کے مسلمان ملک اگر فخر کرتے ہیں تو ان کی وجوہات صرف اور صرف
ایک جو ہے ایٹمی قوت ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کہا تھا کہ ایران ملک پیٹرول جیسے ذخائر سے مال مال ہونے کے علاوہ ایک امن پسند اور تجارت رکھنے والا اسلامی ملک ہے، اور امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس جنگ میں نہ پڑے، ورنہ نتیجے میں امریکہ کو بہت سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ 2025 میں F-35 سے لے کر رافیل طیارے بھی فیل ہو چکے ہیں، اور جاسوس کو گرانا کچھ مشکل کام نہیں ہے، صرف ہیک کرنا اور مہارت سے ٹارگٹ کرنا۔ ذرا ایسا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کا میں اگر کیا بتاؤں، آپ لوگ بولیں گے یہ رافیل نہیں، یہ تو کوئی ڈمی کا جہاز ہے۔ اردن ملک کو بھی ہوش میں آنا چاہیے، ورنہ اسرائیل کے خاتمے کے بعد اردن ملک کو پر بھی کامیاب حملے کر سکتے ہیں، اور یہ دھمکی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، اور کر کے دکھا دیں گے، اور نامعلوم جہاز بہت جلد انشاءاللہ حملہ کرے گا۔ جس طرح ہم نے پاک بھارت جنگ کے دوران اسرائیل کو ٹارگٹ میں خصوصی طور پر رکھا تھا، بالکل پاک ایران کا اگلا ٹارگٹ اردن ملک ہی ہے۔ اردن ملک نے اسرائیل کی دفاع کے لیے جس طرح ایرانی میزائل اور ڈرون کو ناکارہ بننے کے ساتھ ساتھ فلسطینی عوام کے لیے راشن سپلائی کے تحت رکاوٹ بننے کے علاوہ ایک ٹرک پر $1,00,000 لے رہے تھے، یہ تمام تر بنیادی وجوہات ہمارے سخت سے سخت ترین نوٹس میں ہیں۔ اسرائیل سے فارغ ہونے کے بعد اردن ملک کو بہت بھاری نقصان جھکانا ہوگا۔ اگر اسرائیل کے خلاف یورپ کے تمام ممالک ایک ساتھ مل کر بھی ایران ملک کو پیچھے دھکیلنا مشکل ہی نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر ناممکن ہے، اور تمام کے تمام ممالک کو شکست ہوگا، جبکہ ایرانی عوام کی تحفظات کے لیے پاکستان نے ہر طرف سے اپنے جو ہے دل اور دماغ سے، دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دروازے گیٹیں کھول دیے گئے ہیں، اور ان لوگوں کو چاہیے اس حالات میں یہاں پر آنا چاہیے، صرف اور صرف جہادی لوگوں کو وہاں پر چھوڑ دیا جائے تاکہ ہم ٹھیک طرح سے اینٹ بجا دیں۔ اور آپ لوگوں کی طرف سے کسی بھی طرح کے سوالات جوابات ہو تو انشاءاللہ